صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند عالم کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک مدت کے انتظار کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے. اگر دیکھا جائے تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں جس شدت کے ساتھ ہم ماہ رمضان اور ماہ محرم کا انتظار کرتے ہیں، کسی اور مہینے کا انتظار نہیں کرتے، چونکہ یہ وہ مہینے ہیں جو ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلیاں لاتے ہیں اور ہماری زندگی میں ایک بہار پیدا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر ایک ان مہینوں کے لیے تڑپتا ہے اور ان مہینوں کے لیے پریشان رہتا ہے. اور جو لوگ اس مہینے کو در کرتے ہیں اور اس مہینے کو پا لیتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. فخر کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں زندہ رہنا اور اس مہینے کو درک کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اس مہینے میں انسان کی 2 حیثیت ہوتی ہے. ایک حیثیت مہمان کی ہوتی ہے اور دوسری حیثیت میزبان کی ہوتی ہے. انسان میزبان اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ماہ رمضان مہمان کی حیثیت سے اس کے پاس آتا ہے. ماہ رمضان مہمان ہوتا ہے اور انسان میزبان ہوتا ہے. اور دوسری چیز، چونکہ یہ انسان اللہ کے مہینے میں سانس لیتا ہے اور اللہ کے مہینے میں زندگی بسر کرتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ہی فخر کی چیز ہے کہ ماہ رمضان کا میزبان ہونا اور اللہ کا مہمان ہونا. اس لیے میزبان بھی ہم کسی ایسے کے نہیں ہیں، یہ میزبان ہم اس مہینے کے ہیں جس کے لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الشہور، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں سے بہتر ہے. ہم میزبان کسی اور مہینے کے نہیں ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ نے 12 مہینوں میں صرف ماہ رمضان کو قرآن مجید میں جگہ دی. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، تمہارے طرف، تمہارے پاس ماہ رمضان آ رہا ہے اور ایک ایسا مہمان آ رہا ہے جو اپنے ساتھ برکت لے کے آ رہا ہے، رحمت لے کے آ رہا ہے، مغفرت لے کے آ رہا ہے. مہمان کی شان ہی یہی ہوتی ہے. مہمان جب کسی کے ہاں آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا، اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے.
یہ اور بات ہے کہ آج ہم ان تمام اصول کو بھول چکے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ کسی کے ہاں جانا ہوتا ہے تو بس سر اٹھایا اور چلے گئے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں یا کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ مہمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ مہمان کسی کے ہاں جائے تو کچھ لے کے جائے۔ اور یہ ماہ رمضان نے ہم نے مہمانی کا اصول سکھایا کہ دیکھو جس طریقے سے ہم تمہارے یہاں مہمان آئے تو ہم خالی ہاتھ نہیں آئے، ہم تمہارے پاس آئے ہیں تو رحمت لے کے آئے ہیں، برکت لے کے آئے ہیں، مغفرت لے کے آئے ہیں، نہ جانے کون کون سی چیزیں ہم تمہارے پاس لے کے آئے ہیں، اور ایسی چیز لے کے آئے ہیں، ایسی نعمتیں لے کے آئے ہیں کہ واقعاً تم ان نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، ان نعمتوں کا اگر احصا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یہ ساری نعمتیں ایک طرف، یہ رحمت و مغفرت ایک طرف، جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی چیز ماہ رمضان ہمارے لیے لے کے آیا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں کون سی ایسی نعمت ہے جو موجود نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری ضرورت کے تحت نہیں ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، جس کے لیے قرآن مجید خود کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس قرآن مجید میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چاہے وہ زمین کی ہو، آسمان کی ہو، خشکی کی ہو، تری کی ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ تو یہ ماہ رمضان آیا ہے تو اپنے ساتھ کتنی چیزیں لے کے آیا ہے؟ ایسا مہمان کہاں نصیب ہوگا؟ ہمارے پاس بھی بہت سے مہمان آتے ہیں، مہمان کی جیسی حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت سے انسان فخر کرتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں ایک ایم ایل اے، ایک ایم پی، ایک عہدیدار اگر آ جاتا ہے تو ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر وہ انسان آیا تھا، وہ عہدیدار آیا تھا، وہ منصبدار آیا تھا۔ ہم فخر کرتے ہیں، فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک عظیم انسان آیا تھا، کوئی ایک بہترین عہدیدار آیا تھا، کوئی ایک ایم ایل اے اور ایم پی آیا تھا۔ ہم فخر کرتے ہیں، ان معمولی لوگوں کے آنے کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں جن سے ہمیں کسی طرح کی کوئی امیدیں نہیں ہوتی، جن سے کسی طرح کی ہماری کوئی آرزو وابستہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود انسان ایسے لوگ صرف آ جائیں، گھر میں قدم رکھ دیں، چاہے کچھ لے کے آئیں چاہے نہ لے کے آئیں، انسان فخر کرتا ہے، انسان فخر محسوس کرتا ہے۔ خدا کی قسم انسان کو ماہ رمضان کے آنے کے بعد کتنا فخر کرنا چاہیے کہ انسان کی تمام ضروریات کو لے کے آ رہا ہے، انسان کو رحمت کی ضرورت ہے وہ لے کے آ رہا ہے، انسان کو برکت کی ضرورت ہے وہ لے کے آ رہا ہے، انسان کو مغفرت کی ضرورت ہے وہ لے کے آ رہا ہے، انسان کی زندگی کے لیے جتنی ضروریات ہیں وہ لے کے آ رہا ہے۔ انسان جتنا فخر کرے کم ہے، لیکن یہ معمولی مہمان آتے ہیں، ان کی خاطرداری میں ہم کسی طرح کی کمی نہیں کرتے، ان کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کو ایک لمحے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کی خاطرداری کرتے ہیں، انہیں ہر لحاظ سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جائیں تو ناخوش نہ جائیں، یہ ہمارے یہاں سے جائیں تو ہم سے راضی ہو کے جائیں، یہ ہمارے یہاں سے جائیں تو ہم سے خوش ہو کے جائیں، تاکہ ہمارا اور ان کا ایک رابطہ رہے، ایک رشتہ رہے، کل کوئی اگر وقت پڑے تو یہ ہمارے کام آئیں، یہ ہمارے مصیبت کے وقت یہ کھڑے ہو جائیں، جبکہ ان سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان یہ تمام کوششیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر اس ماہ رمضان کا کہ جہاں انسان کے پاس آیا ہے، سب کچھ لے کے آیا ہے، لیکن انسان کا ماہ رمضان کے ساتھ برتاؤ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کتنا ماہ رمضان کا ساتھ دیتا ہے، کتنا ماہ رمضان کے ساتھ رہتا ہے، ماہ رمضان کے تقاضوں کو کتنا پورا کرتا ہے،
کتنی عبادتیں کرتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتا ہے، ماہ رمضان کا حق کتنا ادا کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اتنا عظیم مہمان جو سب کچھ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، وہ کوئی چیز آپ سے لینے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ بلکہ ساری چیزیں آپ کو دینے کے لیے آیا ہے. قرآن جیسی نعمت لے کے آیا اور دنیا کی ساری چیزیں لے کے آیا، اور آنے کے بعد انسان کا اس کے ساتھ سلوک کیا ہے. اس کے باوجود بھی انسان ماہ رمضان کے ساتھ اٹھنے، ماہ رمضان کے ساتھ بیٹھنے، ماہ رمضان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی اپنی دنیاوی زندگی میں لگا ہوا ہے، اسی دنیاوی زندگی میں پورا وقت اپنا صرف کر دے رہا ہے. کاش کہ یہ ماہ رمضان جو ہمارے پاس آیا تھا، یہ ساری چیزیں لے کے آیا تھا، یہ ایک غنی کی حیثیت سے آیا تھا، ایک بے نیاز کی حیثیت سے آیا تھا، اور اپنے ساتھ یہ ساری چیزیں لے کے آیا تھا کہ میں ایک غنی کی حیثیت سے آ رہا ہوں. اگر تم ان تمام چیزوں کو قبول کر لو گے، یہ تمام نعمتیں اگر ہم سے لے لو گے، واقعاً تم بھی بے نیازی کی زندگی گزار سکتے ہو، تم ایک غنی ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہو. لیکن ماہ رمضان آتا ہے اور آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہمیں دینے کی کوشش کرتا ہے، ہم کسی چیز کو نہیں لے پاتے. یہی وجہ ہے کہ وہ بے نیاز، وہ غنی بن کے آتا ہے، ساری چیزیں دینا چاہتا، ہم نہیں لیتے، جس کے نتیجے میں جب وہ چلا جاتا ہے تو ہم پھر وہی زندگی گزارنے کے اوپر محتاج ہو جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، در در بھیک مانگتے ہیں، چونکہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں لیا جو ماہ رمضان دینا چاہتا تھا. کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس؟ اگر یہی ایک قرآن لے لیا ہوتا، دیکھتے ہماری زندگی میں پھر کیسے بہار آتی، ہمارے سماج میں کیسے بہار آتی، ہمارے معاشرے میں کیسے بہار آتی. لیکن وہ آیا اور آ کے چلا گیا، ہم نے اس سے کوئی چیز نہ لی، ہم نے اسے کسی چیز کو نہ حاصل کیا، نتیجے میں ہم جہاں تھے وہیں رہ گئے. ماہ رمضان میں رہنا، جینا قابل فخر ہے. اتنا بڑا مہینہ، اتنی ساری چیزیں لے کے آیا ہے، واقعاً ہم کو لینا چاہیے. لیکن افسوس کہ ماہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہم اس سے کچھ نہیں حاصل کر پاتے. ہم دعا کریں خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ جب اتنے نعمتیں اور اتنی ساری چیزیں لے کے آ رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم حاصل کریں، ان تمام چیزوں کو ہم لے لیں، تاکہ ہماری زندگی حسین اور خوبصورت ہو جائے، ہمارا گھر گھرانہ، ہمارا سماج اور معاشرہ سب کے سب بہترین اور سب کے سب حسین اور خوبصورت ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.